معزز سامعین، حاضرین جمعہ اور نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر کوئی انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جو اپنی ذات میں، اپنے اقوال میں، اپنے صفات میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے ناموں میں، اپنے صفتوں میں یکتا ہے، بے مثال ہے، اس کا کوئی ساجی، شریک اور ہمسر نہیں، وہی تنہا عبادت کے لائق ہے، جس نے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے، چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچایا۔ سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کی ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے، تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جتنی بھی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں یا جو نازل ہو چکی ہیں، جو لاحق ہو رہی ہیں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں، یہ پریشانیاں تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہے، اپنے کرتوت کی بدولت ہے۔ اور اسی آیت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں میں سامنے رکھوں گا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات اس کی زندگی پر کیسے پڑتے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اور کیا افیکٹ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور عبادت نام ہے چند اوامر کا، جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لانا ہے، اس کو انجام دینا ہے۔ یا اسی طریقے سے عبادت نام ہے کچھ نواہی کا، کچھ منہیات کا، کچھ محرمات کا، کہ اللہ رب العزت نے اسے بچنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اور یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو اس کو اس کے مطابق گزارنا ہے، کہ جو اوامر ہیں اس کو کرنا ہے اور جو نواہی ہیں ان سے بچنا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق بسا اوقات انسان اوامر میں کوتاہی کر بیٹھتا ہے، جو کرنا ہے نہیں کرتا ہے، یا کم کرتا ہے یا نہیں کرنا ہے اور رک کر بیٹھتا ہے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہی لاحق ہو جاتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہ کر بھی بہت سارے ایسے گناہ کے کام کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی اس کی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی مقصد ہے اس کا۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یہ مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ نہ سمجھے، یا گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے، گناہ پر مصر رہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ گناہ ہو جانا ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن اتنا بڑا مسئلہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے گناہ سرزد نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت ایسی قوم لے کر کے آئے گا جو گناہ جن سے سرزد ہوں گے، جن سے گناہ ہوں گے، یذنبون، لیکن آگے کہا فیستغفرون، کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کریں گے۔ یعنی اگر آپ سے گناہ سرزد نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ طے ہے کہ آپ سے گناہ ہونا،
لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو گیا اور آپ نے توبہ نہیں کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا آپ نے۔ ایک مومن کا طریقہ اور وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، معصوم کوئی نہیں ہے، معصوم من الخطا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مومن کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا ہے، جہنم سے ڈرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی مغفرت کی امید کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ اور وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے گناتے ہوئے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ ایک مومن اور اس کی صفت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کوئی برا کام انجام دے دیتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر لیتا ہے گناہ کو انجام دے کر کے، تو کہتا ہے کہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہوں پر جمے نہیں رہتا، ڈٹے نہیں رہتا، اس پر مصر نہیں رہتا۔ یہ ایک مومن کی صفت ہوتی ہے، ایک مومن کا طریقہ اور وطیرہ ہوتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سے یہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اس کے عذاب سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، لیکن اگر سرزد ہو جائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، رجوع کرو، اور پھر اللہ رب العزت تو معاف کرنے والا ہے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی آپ ان کو بتلائیے کہ میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، جس کی مثال حدیث میں دی گئی کہ جس طریقے سے ایک آدمی ریگستان میں جا رہا ہو اور اس کے ساتھ میں اس کا زیادہ سفر ہو، اس کی اپنی سواری ہو، اس کے ساز و سامان ہو، اور ریگستان میں صحراؤں میں دور کا سفر کر رہا، راستے میں کہیں پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے تو اس کا پورا، اس کی سواری، اس کا پورا سامان لے کر کے کہیں چلی جاتی ہے۔ وہ بندہ اس قدر پریشان ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنے سامنے موت دکھائی دینے لگتی ہے کہ جہاں تک نگاہ دوڑاؤ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اب اس کو ہر طرف سے اپنی موت نظر آ رہی، اب میرا مرنا طے، میں کہاں جاؤں، کس کا رخ کروں، کس سمت میں آگے بڑھوں۔ تھک کر مایوس ہو کر کے بیٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد دیکھتا ہے کہ اچانک کہیں سے دور سے اس کی سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ میں واپس آ رہی، اور اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں مارے خوشی کے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ تو میرا بندہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ اس خوشی کا اندازہ لگائیے کہ آپ کی کوئی زندگی میں کوئی اہم کام، کوئی پریشانی جس پر آپ گھرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، آپ کو راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اچانک سے ایک بہترین سولوشن، بہترین حل نظر آ جائے تو آپ کس قدر خوش ہوں گے۔ ایک آدمی جس کو موت نظر آ رہی تھی، اب اس کو پوری زندگی دکھائی دینے لگی تو کتنا خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اور مسئلہ ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کا احساس نہ ہو، یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم آتے ہیں، گرم گرم آنسو گراتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے پریشانی بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اس کا حل مانگتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت اس کا راستہ بتلاتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے توبہ سے اس کی توبہ، سچی توبہ تو توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، اپنے گناہوں پر جمے رہتا ہے، ڈٹے رہتا ہے، تو پھر کہیں نہ کہیں اس کے اثرات انسان کی اپنی زندگی پر پڑنے لگتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن سے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ گناہ کا بوجھ میرے اوپر اس قدر ہے کہ جس طریقے سے کہ میں کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ پہاڑ پورا میرے اوپر گرنے والا ہے، کس قدر اپنے گناہ کا بوجھ وہ سمجھتا ہے۔ اس کے بالمقابل میں فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر مصر رہنے والا ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے اور اپنے گناہ کو صرف اتنا ہی سمجھتا ہے کہ جیسے اس کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہو اور مکھی کو اشارہ کر کے اسے اڑا دے، بس یہی ہے اس کی حیثیت۔ لیکن مومن جب اپنے گناہ کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو سمجھتا ہے تو فوراً تائب اس کی توبہ کی طرف بھاگتا ہے، اور جب نہیں توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات اس کی زندگی پر پڑنے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے یہ جو ماحولیات ہوتا ہے، پولوشن ہے، خراب موسم ہے، خراب غذا ہے اور اس طرح کی چیزیں جب انسان کھاتا ہے اس کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، منفی اثر مرتب ہوتا ہے۔ کوئی خراب غذا کھا لے، کوئی خراب موسم کا سامنا کرے، ماحولیاتی جو چیزیں ہوتی ہیں پولوشن وغیرہ، اس کا اثر انسان پر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ ہر کوئی اس کا اعتراف کرتا ہے، ہر کوئی اس کو مانتا ہے کہ خراب موسم کا، خراب غذا کا، پولوشن کا اور دیگر ساری چیزیں یہ ہمارے جسم پر منفی اثرات ڈالتی ہیں۔ یا اسی طریقے سے انسان ٹینشن میں ہو، ہموم و غموم میں ہو، پریشان ہو تو کہیں نہ کہیں اس کی طبیعت مقدر رہتی ہے، اس کی طبیعت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے یہ منفی چیزیں ہمارے جسم پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ گناہ ہمارے اپنی زندگی پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اس کے نتائج ہماری زندگی پر سامنے آتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہ وہ عبرت والی ہے کہ نہیں ہے، ہماری وہ نگاہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کر کے اس گناہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے کہ سوچتے کہ یہ مصیبتیں آ رہی کہیں یہ اس گناہ کی بدولت تو نہیں ہے، یہ پریشانی آ رہی اس گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بڑا طبقہ ہمارے سماج کا جو گناہ کے اثرات کو مانتا ہی نہیں کہ گناہ کے اثرات بڑھتے ہیں، یا مانتا ہے لیکن اس کو بھولا ہوا ہے، اس سے واقف نہیں۔ لیکن علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ یقینی طور پر، حتمی طور پر یہ چیز ہے کہ جیسے ساری چیزیں انسان کی زندگی پر اثر ڈالتی ہیں، ویسے ہی گناہ انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ جس طریقے سے زہر انسان کے جسم میں جاتا ہے، دھیرے دھیرے اثر کرتا ہے یا ایک بیک اثر کرتا ہے، اسی طریقے سے گناہ یا تو انسان کی زندگی میں دھیرے دھیرے اس کے اوپر امپیکٹ ڈالتا ہے یا اسی طریقے سے ایک بیک اثر ڈالتا ہے۔ لیکن یہ حتمی طور پر ہے، یہ یقینی طور پر ہے کہ جس طریقے سے زہر انسان کے جسم پر اثر ڈالتا ہے، اسی طریقے سے گناہ انسان کے جسم پر اثر ڈالتا ہے۔ لیکن انسان کو یہ چاہیے کہ انسان کی نگاہ عبرت والی، اور کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر۔ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی پر گناہوں کے اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں، اور اپنا ہم جائزہ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کہیں ان مسائل سے ہم دوچار تو نہیں ہیں، اور اگر ان مسائل سے ہم دوچار ہیں تو کہیں یہ ہمارے کرتوت کی بدولت تو نہیں ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ ہم صرف ظاہری سولوشن دیکھتے ہیں، یہ مصیبت آئی، یہ پریشانی آئی، اچھا یہاں پہ یہ نہیں کیا تھا، یہاں پہ ایسا نہیں کیا تھا، یہاں پہ وہ نہیں کیا تھا، یہاں پر یہ اسٹیپ لینا چاہیے تھا، یہاں پر یہ قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ بظاہر جو اسباب ہے ہم وہ دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے عمل کیسے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہم سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کہیں ہمارے عقیدے میں خلل تو نہیں، ہمارے منہج میں خلل تو نہیں، ہمارے فکر میں خلل تو نہیں، ہمارے اعمال میں خلل تو نہیں۔ ان سب کا محاسبہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، نہ ہمارے پاس وہ نگاہ ہوتی ہے عبرت والی نگاہ کہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے لگیں کہ یہ مصیبت کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں آ رہی۔ ایک مصیبت یا ایک آفت انسان کے گناہوں کے جو اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، جب انسان مسلسل گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ پہلا گناہ جب کرتا ہے
تو انسان کے دل پر ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, انسان کا دل صاف شفاف ستھرا دل, جس طریقے سے سفید کپڑے پر ایک کالا دھبا لگا دیا جائے, اسی طریقے سے انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن جب گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, گناہ پر مصر رہتا ہے, جیسے ہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. آپ دل کا معاملہ ہلکا نہ سمجھیں. یہ دل پورے جسم کی اعضاء کے سردار ہوتا ہے, مانیٹر ہوتا ہے, لیڈر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلحت صلح الجسد واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. جسم میں ایک عضو ہے, اگر وہ درست ہے تو جسم کے سارے اعضاء درست ہیں. اگر وہ بگڑ گیا, وہ خراب ہو گیا, تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہو گئے. کیا ہے وہ چیز؟ الا وهي القلب. سنو, وہ دل ہے. دل کا معاملہ ایسا ہے, اگر آپ کا دل صاف ستھرا ہے, آپ کا دل صاف و شفاف ہے, آپ کا دل نیکیوں سے بھرا ہے, آپ کا دل اجالا روشن ہے, تو پھر یقین جانیے کہ بہت ساری مصیبتیں انسان سے دور رہتی. لیکن اگر انسان کا دل سیاہ ہو جائے, دل پر مہر لگا دی جائے, دل تاریکیوں میں ڈوبا ہو, تو پھر انسان کو صحیح سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا ہے, حق سامنے ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتا ہے, اگر اس کا دل سیاہ ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حق دکھا اور میرے دل کو حق پر ثابت قدم رکھ. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. یا بعض روایتوں میں آتا ہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے پھیرنے والے, اے دلوں کے مالک, میرے دل کو اطاعت پر لازم کر دے, میرے دل کو اطاعت پر استقامت عطا فرما. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے, اس لیے کہ دل اگر درست ہے تو ساری چیزیں درست ہے. دل خراب ہو گیا تو سب خراب ہو جائے گا, سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, پہلا گناہ کرتا ہے, ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه. جب گناہ کرتا ہے, ایک گناہ کیا, اس کے دل پر ایک ڈاٹ لگا دیا, اللہ رب العزت نے ایک ڈاٹ لگا دیا, ایک دھبا لگا دیا. فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. اگر وہ توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اپنے گناہوں سے دور بھاگتا ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر گرم گرم آنسو گرا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے, اس کا دل دوبارہ چمکنے لگتا ہے, دوبارہ روشن ہو جاتا ہے. وَإِن زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ. لیکن ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ, پھر تیسرا گناہ, تو وہ جو ڈاٹ لگایا جاتا ہے اس کے دل پر, وہ کالا دھبا دھیرے 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 بڑا ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس دل پر مہر لگا دیتا ہے. اور یہی وہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, سیاہ کر دیا ان کے دل, ان کے اعمال کی بدولت, ان کے کرتوت کی بدولت. اب نتیجہ یہ ہے کہ نہ ان کو حق دکھائی دے گا, نہ یہ حق کو سمجھیں گے, نہ یہ حق کو جانیں گے, نہ یہ حق کی اتباع کریں گے. لہذا دل کی سلامتی بہت اہم ہے, اور اگر انسان گناہ کرتا چلا جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے. یہ گناہ کا پہلا اثر ہے جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے, کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ لوگ جو اس کے تابع ہوتے ہیں, جو اس کے انڈر میں ہوتے ہیں, یا جو اس کے آس پاس ہوتے ہیں, اس کا رعب اور دبدبا کم ہو جاتا ہے, اس کی محبت کم ہو جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں
انی لأعصی اللہ واللہ انی ارا ذلک فی خلق امراتی و دابتی، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم جب جب میں گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں یا مجھ سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس کے اثرات میں اپنی بیوی کے اخلاق پر اور اپنے بچوں کے اخلاق پر اور اپنی سواری کی نافرمانی میں دیکھتا ہوں۔ آج ہم یہ روتے ہیں نا، بچہ نافرمان ہو گیا، بچہ بات نہیں مان رہا ہے، بیوی بات نہیں سن رہی ہے، گاڑی خراب ہے۔ سلف صالحین نے کہتے ہیں کہ جب بیوی نافرمان ہونے لگتی ہے، بچے نافرمان ہونے لگتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں ہم تارک صلاۃ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم زکوٰۃ کے ترک کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں، کہیں ہم سے کسی بھی عبادت میں خلل تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہم سود کھاری میں مبتلا تو نہیں ہے۔ جب ہماری بیوی نافرمان ہوتی ہے، ہمارے بچے نافرمان ہوتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ دیکھتے ہیں۔ تو بچوں کی نافرمانی کا شکوہ کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیجئے، نوکروں اور خادموں کے نافرمانی سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں جب محبت کرتا ہے کسی سے تو مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور جب کسی سے بغض کرتا ہے، اور بغض کیوں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جب بندہ عاصی ہوگا، نافرمان ہوگا، گنہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، تو جب اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے ایسے گنہگار بندے سے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کے تعلق سے مخلوق کے دل میں بھی کراہیت اور ناپسندیدگی ڈال دیتا ہے، اس کا رعب اور دبدبہ کم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات نہیں سنتے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اس کی سنگت نہیں چاہتے۔ جب یہ سب ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں ہونے لگے تو کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی پر گناہوں کی وجہ سے جو اثرات پڑتے ہیں اس میں سے ایک ہے رزق کی تنگی۔ یاد رکھیے کہ انسان اس مادی دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ مال و دولت ہے، اس کی مادیت والی زندگی گزارنا ہے، روزی روٹی کی تلاش کرنا ہے، پیسے کمانا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، صبح اٹھتے ہیں، شام ہوتی ہے، دن بھر بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، تھکتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہوں کا مرتکب رہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس گناہوں کی وجہ سے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اب مالی پریشانی کا جب رونا روئے، مالی تنگی کا جب رونا روئے، قرض کی عدم ادائیگی کے تعلق سے جب پریشان رہیں کہ مقروض ہوں، قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، ادا نہیں ہو رہا ہے، مالی پریشانی آتی جا رہی ہے، تو قبل اس کے کہ دنیا والوں کے سامنے شکوہ شکایت کریں، اللہ رب العزت کے ساتھ میں اپنا معاملہ دیکھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیب، امام ابن ماجہ کی روایت ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بندے کو رزق سے محروم کر دیتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ کا ارتکاب وہ کرتا ہے، جو محرمات کا ارتکاب کرتا ہے۔ کہیں شرابی تو نہیں، کہیں زانی تو نہیں، کہیں سود خور تو نہیں، کہیں جھوٹ بولنے والا تو نہیں، کہیں کسی کا حصہ غبن کر کے بیٹھنے والا تو نہیں، کسی کے حق تلفی کرنے والا تو نہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کو اپنے عمل میں دیکھنا چاہیے اور محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب انسان کے اوپر رزق کی تنگی آئے تو انسان سب سے پہلے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ میں دیکھے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو لوگ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے ایسی جگہ سے راستے نکالتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کرتا۔ رزق تو اللہ دینے والا ہے۔ جب تمام طرح کے راستے مسدود ہوتے ہیں، ہر طرح کے راستے بند نظر آتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت کیسے آپ کے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرے، پھر دیکھیں۔ تو کہیں نہ کہیں انسان جب مالی تنگی کا شکار ہو تو یہ سوچ لے کہ کہیں نہ کہیں میں کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ مالی تنگی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی گناہوں کے اثرات میں سے بھی ہے کہ جہاں ایک طرف ہے کہ دل کا سیاہ ہو جانا،
مال کی تنگی کا ہونا، بچوں کی، بیوی کی نافرمانی کرنا، یہ ساری چیزیں گناہوں کے اثرات میں سے ہے جو انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان کی زندگی پر گناہوں کی وجہ سے ایک چیز اور بہت اہم چیز، اور وہ ہے علم سے محرومی یا حافظے کی کمزوری۔ طلباء بالخصوص اس کو سنیں، جو لوگ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم کے دور میں ہیں، ابھی طالب علمی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ دھیان سے سنیں کہ جب جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے حافظے کو کمزور کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے انسان اللہ رب العزت سے متقی تقوی اختیار کرتا ہے، ڈر کی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت اس کے میموری پاور کو اسٹرانگ کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں تو امام شافعی رحمہ اللہ بڑے ذہین تھے، بڑے فطین آدمی تھے، ٹیلنٹڈ تھے، تو دیکھتے ہیں ان کی کلاس میں آ کر کے کلاس اٹینڈ کرتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو ایک بار غور سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے پاس بلاتے ہیں، بولتے ہیں بیٹا ان العلم نور فلا تطعه بالمعصیہ، اے بیٹے یہ علم نور ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اس کو اپنے گناہ سے بجھا مت دینا۔ اگر انسان گناہوں کا مرتکب ہے تو پھر یقین جانیے کہ علم یعنی کہ نور اور گناہ کی تاریکی ایک دل میں اکٹھا نہیں ہو سکتے، کبھی روشنی اور نور اکٹھا نہیں ہو سکتے، یا تو آپ لائٹ جلائیں گے یا لائٹ بند رہے گی، یا تو اجالا رہے گا مسجد میں یا اندھیرا رہے گا، اجالا بھی رہے اندھیرا بھی رہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طریقے سے علم ہے کہ علم دل کو منور کرتا ہے، روشن کرتا ہے، لیکن اگر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ روشنی بجھ جاتی ہے۔ ایک دفعہ وکیع ابن الجراح، طالب علم دھیان سے سنیں اس کو، وکیع ابن الجراح علی ابن خشم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وکیع ابن الجراح سے کہا کہ آپ بھی کلاس میں آتے ہیں، ہم لوگ ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، گھر پہ جا کر کے اس کو یاد کرتے ہیں، دوسرے دن آ کر کے اس کو سنانا ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کاپی لے کر کے نہیں آتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کو ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، آپ بھولتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا علاج ہے آپ کی اس میموری پاور کا؟ کیا وجہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ آپ بھولتے نہیں ہیں؟ تو وکیع ابن الجراح علی ابن خشم سے کہتے ہیں کہ اپنا کان لاؤ میرے پاس، وہ کان قریب کرتے ہیں تو وکیع ابن الجراح کہتے ہیں کہ میرے حفظ کی مضبوطی کی وجہ یہ ہے کہ میں گناہوں سے دور رہتا ہوں۔ کہتے ہیں ترک المعاصی داء، کہ گناہوں کا ترک کرنا حفظ کی میموری کے لیے، اپنے حافظے کی میموری کے لیے یہی علاج ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے وکیع بن الجراح سے شکایت کی، بہت مشہور قول ہے، اہل علم جانتے ہیں، شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاصی وقال ان العلم نور ونور اللہ لا يعطى لعاصی، کہ میں نے وکیع سے اپنے حفظ کی شکایت کی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے وکیع سے شکایت کی کہ میں بھول جا رہا ہوں، تو وکیع نے کہا کہ ایک کام کرو، تم اللہ کا جو نور ہے، علم اللہ کا نور ہے، اور علم اللہ کا نور یہ جو ہے معصیت کے ساتھ میں اکٹھا نہیں ہو سکتا، گناہوں کے تارک بن کر کے، گناہوں سے دور رہ کر کے، معصیت سے دور رہ کر کے زندگی گزارو، تمہارے میموری پاور، تمہارے حافظے کی مضبوطی ہو جائے گی، میموری پاور اسٹرانگ ہو جائے گا۔ تو یہ گناہوں کے اثرات میں سے یہ ہے، گناہوں کے اثرات میں سے یہ ہے، میں نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے غور نہیں کیا ہے تو اب غور کیجئے کہ گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر پڑتے ہیں، یقینی طور پر جیسے زہر ہمارے جسم پر امپیکٹ کرتا ہے، ویسے گناہ ہمارے جسم پر، ہماری زندگی پر، ہمارے شب و روز پر اثر ڈالتا ہے۔ اس کو محسوس کیجئے اور دیکھیے اور اپنا محاسبہ کیجئے۔ اسی طریقے سے گناہوں کے اثرات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا زوال، کہ جب انسان کے پاس نعمت ہوتی ہے، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم گناہوں کی بھٹی یہ نعمتوں کو جلانے والی ہوتی ہے۔ اگر تمہارے پاس نعمت ہے، ختم ہو رہی ہے، سلب ہو رہی ہے، دور ہو رہی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ کہیں نہ کہیں گناہوں کی بھٹی میں تمہاری یہ نعمتیں جل رہی ہیں۔ یہ حتمی چیز ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ایک انسان ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ ایک نیکی، ایک نعمت اس سے ہٹا لی جاتی ہے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اس کی وہ نعمت واپس آ جاتی ہے، یا اس جیسی کوئی نعمت واپس آتی ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے،
आसी बनकर जिंदगी गुजार रहा है, एक नेमत के बाद दूसरी नेमत, दूसरी के बाद तीसरी नेमत, और इस तरीके से धीरे धीरे वो गुनाहों में डूबता चले जाता है और यहाँ से उसकी नेमत उठते चली जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल बयान की, ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान। अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल बयान करता है उस गांव वालों की, उस देहात वालों की, उस शहर वालों की, बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, रिस्क की फरावानी, माल की फरावानी, सेहत की फरावानी, बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे थे। फकफरत बिअनअमिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाशुक्री करने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करने लगे। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जु'i वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी नेमतों को खौफ व हरास में बदल दिया और उनकी नेमतों को सल्ब कर लिया बिमा कानू यसनऊन, उनकी अमल की बदौलत, उनकी करतूत की बदौलत, उनके गुनाहों की बदौलत। तो मालूम ये हुआ कि इंसान जब गुनाह का इर्तिकाब करता है तो फिर धीरे धीरे नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत सल्ब करता चला जाता है। तो जब नेमतें उठने लगे, आपके पास बहुत कुछ आज नहीं है, ज़ाहिरी असबाब को मत देखिए, कहीं ना कहीं अपने अमल का मुहासबा कीजिए और अल्लाह से अपना राबता और ताल्लुक का मुराजा कीजिए, मुहासबा कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह के साथ में जो मेरा ताल्लुक है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। इसी तरीके से गुनाहों के असरात में से एक आखिरी चीज बता करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि गुनाहों के असरात में से एक चीज ये भी है कि इंसान गुनाहों की वजह से उसका जिस्म कमजोर होता है, सुस्ती छाई रहती है, एक अजीब सी वहशत होती है। उसके भी मुकाबले में जब नेकी करता है, एक्टिव रहता है, उसका जिस्म मजबूत रहता है और फिर उसके बाद उसको सोचने और समझने की सलाहियत अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। और ये हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है, अब देखिए कि नेकी का असर क्या होता है और बुराई का असर क्या होता है, गुनाहों का असर क्या होता है। जब इंसान सोता है रात में तो शैतान आ करके उसके सर पर गिरह बांध देता है, धागा, गिरह कहते हैं जो गांठ बांधी जाती है, गांठ बांध देता है, 3 तरह की गांठ बांध देता है। लेकिन यह बंदा जब सोता है शैतान गांठ बांध देता है, लेकिन जब सुबह उठता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, फजर की नमाज के लिए जब उठता है एक गिरह उसकी गांठ खुल जाती है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, वजू करता है, दूसरी गांठ खुल जाती है, फिर उसके बाद नमाज पढ़ता है, तीसरी गांठ खुल जाती है। इस तरीके से हदीस में आता है फ़अस्बह नशीतन तय्यबन नफ्स, जब इंसान सुबह सुबह उठ करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए नमाज पढ़ता है, फजर की नमाज की अदायगी करता है, तो उसका पूरा दिन एक्टिव रहता है और एक उसके अंदर एक अजीब सी एक्टिविटी और एक अजीब सा निशात बदन में उसके पैदा होता है, बहुत सारे काम को अंजाम देता है। हदीस में आता है फ़असाबा खैरन, बहुत सारी भलाइयां पाता है, बहुत सारी नेकियां पाता है, बहुत सारे उसके काम हो जाते हैं। लेकिन जब हाल ये हो कि फजर में सोते रहें, 8 बजे सो के उठे, 9 बजे सो के उठे, 10 बजे सो के उठे, फासबह खबीसन नफ्सी कसराना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर ऐसा आदमी जो 10 बजे तक सोता पड़ा रहता है, 11 बजे तक सोता पड़ा रहता है, असबह खबीसन नफ्सी कसराना, वैसा आदमी एक सुस्त वाले अंदाज में उठता है, एक अजीब से उसके जिस्म में मुर्दगी छाई रहती है, एक्टिविटी नहीं रहती, जिस्म मुर्दा रहता है, वो निशात नहीं रहता, वो एक्टिविटी नहीं रहती, वो चीजें नहीं इर्तिकाब करो। अल्लाह की कसम आप इसका तजुर्बा करके देखिए, इसका तजुर्बा करके देखिए कि आप रात को जल्दी सोएं, सुबह फजर की नमाज आप जमात आकर के अदा करें, यकीन जानिए कि आप उस दिन अपने आप के अंदर कुछ एक नया निशात पाएंगे। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूं मैं कि आप इसको तजुर्बा करके देखिए और उसके भी मुकाबिल में फजर में सोते रहिए। आप गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, आप गुनाह का इर्तिकाब करें, सुबह दिन शुरू हो रहा है, वहीं से अल्लाह की नाफरमानी शुरू हो गई और वहीं से अल्लाह की नाफरमानी, फिर उसके बाद ड्यूटी पे जाना है, रिस्क का मसला है, अगर रिस्क का मसला है 7 बजे उठना उठ जाएगा, 9 बजे उठना उठ जाएगा, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना है, जो राजिक है, रिस्क के हसूल के लिए उठ रहा है लेकिन राजिक के लिए नहीं उठ रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि माली परेशानी, सैलरी कम है, जिंदगी का गुजारा मुश्किल है, मुमकिन नहीं हो रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का तक़वा अख्तियार करेगा तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए ऐसी जगह से रास्ते बनाएगा जो कहां से कभी सोचेगा भी, कहां से कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा।
جو عاصی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اس کا ہر کام مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک کام شروع کیا، پتہ چلا ناکام ہو گیا، کام بننے والا تھا، بنتے بنتے بگڑ گیا، کام ہونے والا تھا، اٹک گیا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ بندہ جب عاصی ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے کھلے راستے بھی بند کر دیتا ہے، اور جب متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو پھر راستے بند بھی رہتے ہیں، اندھیرا چھایا رہتا ہے، چاروں طرف سے راستے دکھائی نہیں دیتے، مسدود رہتے ہیں، تو بھی اللہ رب العزت راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ رب العزت سے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو ڈرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ معزز سامعین، یہ چند چیزیں تھی جو میں نے بیان کیا، اور یہ حتمی طور پر، یقینی طور پر آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں، میں نے شروع میں کہا کہ گناہ کا ہو جانا مسئلہ نہیں، بشری تقاضا ہے، گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہو اور بندہ آ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنسو گرا کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تائب ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرا برگزیدہ بندہ، نیک بندہ بنا، صالح بندہ بنا۔ اے اللہ، ہمیں تیری عبادت کرنے والا، نبی کی سنت پر چلنے والا بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه غفور رحيم۔ الحمد لله على احسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، وصلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، اما بعد۔ ايها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، يقول الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوني يا اولي الالباب، ثم اعلموا ان الله عز وجل قد امرنا بامر عظيم، وهو الصلاه والسلام على نبيه الكريم الشريف الامين، حيث بدا بنفسه فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ونبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن ابي طالب رضوان الله عليهم اجمعين، وارض اللهم عنا برحمتك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون۔